میں نے ٹرپل طلاق پہ کئی سالوں لٹرلی جنگ کی ہے اور بہت ساری باتیں صحیح ہیں، گالیاں بھی صحیح ہیں اور دھمکیاں بھی آئی ہیں. تو اسٹارٹنگ میں تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا، لیکن اتنی ساری دھمکیاں آئی اور میرا ڈر ختم ہو گیا. ایک ٹی وی ڈیبیٹ کا واقعہ ہے کہ ایک حضرات جو بہت بڑے آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جب انہیں میرا نام پتہ چلا تو انہوں نے ڈیبیٹ سے اپنا نام واپس لے لیا کہ امبر زیدی آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا. تو اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے یہ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور قرآن کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہم نے نمونہ عمل کیا پیش کیا لوگوں کے سامنے جو 1400 سال پہلے تھا. اگر ہم بات کریں حضرت خدیجہ کی، بی بی خدیجہ کی، جو کہ حضور کی پہلی بیوی تھی، ان کو سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی بہت بڑی بزنس ویمن تھی. لیکن آج ہم عورتوں کو صرف اور صرف برقعے میں اور دھرم کی دیواروں میں، گھروں کی دیواروں تک محدود کر دیتے ہیں. عورتوں کو کچھ ایسی، انفیکٹ میں اس آرگنائزیشن کا نام بھی لینا چاہتی ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں اپنی پیٹیشن میں یہ کہا تھا کہ عورتیں ناقص عقل ہوتی ہیں. یہ ہے جو اپنی راجنیتی کے لیے مسلمانوں کو ایک ووٹ بینک سمجھ کر، بنا کر، ووٹ بینک تک محدود کر کر اپنا انہوں نے بھلا کیا ہے، اپنی ترقی کی ہے. مسلمانوں کی ترقی کتنی ہوئی یہ سب ہم جانتے ہیں. آپ دیکھیے 1857 کا سنگرام ہوا، 1856 میں نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے کولکاتہ بھیج دیا، الگ الگ الزام لگا کر کے. حالانکہ اودھ پر نظر ان کی بہت پہلے سے تھی. انگریزوں نے بھارت کی الگ الگ ریاستوں پر ایک ایک کر کے حملہ کیا اور ان پر قبضے شروع کر دیے. کربلا کا جو میسج ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، ہم سب کا فرض ہے. اور یہ صرف سنی، شیعہ اور صوفی ان سب میں بٹنا اسلام نہیں. اسلام میں کوئی الگ الگ فرقے نہیں ہوتے. اسلام تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. ہم سب کے لیے جو حضور نے کہا، جو قرآن نے کہا، وہ ہم سب کے لیے برابر پہنچا ہے. ایسا نہیں کہ میرے کان میں کچھ اور سنائی آئی، آپ کے کان میں کچھ اور سنائی. سنگرام کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور وہ نام زیادہ تر مرد حضراتوں کے ہوتے ہیں. اور اس میں اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو تعداد اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. اور پھر ان میں بھی اور مائنورٹی آ جائے مہیلاؤں کی، یعنی کہ خواتینوں کی، تو کتنے نام آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں. ویسے تو ہندوستان ویرانگناؤں کی دھرتی ہے. رانی لکشمی بائی اور ان جیسی کتنی ساری ایسی مہیلائیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا سروس نچھاور کیا. لیکن ہم کچھ ایسی صوفی بیگمات یا کچھ ایسی بیگم جن کے بارے میں ہم شاید اگر ہم اتہاس کے پنوں میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ بڑے بڑے نام دھندلے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو جانا نہیں. وہ میسج لوگوں تک، اگلی جنریشن تک نہیں پہنچایا جو کہ ہمارا فرض تھا. آج میں بات کر رہی ہوں بیگم حضرت محل کی. یہاں پر موجود کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیگم حضرت محل کے بارے میں جانتے ہوں گے؟ میں سمجھتی ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جو بیگم حضرت محل کا جو یوگدان رہا ہے سوتنترتا سنگرام میں، جو 1857 کا پہلا ہندوستان کا سوتنترتا سنگرام تھا، اس میں جو انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جو ودروہ کیا تھا، اس کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ رانی لکشمی بائی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، انہوں نے رن بھومی میں اپنا پران نیوچھاور کیے. لیکن حضرت محل جو کہ کئی سالوں تک انگریزی حکومت سے بار بار لڑتی رہی، ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے انگریزی حکومت کو دھول چٹائی اور اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے اس حکومت کے آگے کہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا اور کبھی بھی باطل کے آگے سر نہ جھکانا. ہم اسلام کو تو مانتے لیکن اسلام کی نہیں مانتے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف داڑھی، ٹوپی اور برقعے میں اسلام کو محدود کر دیتے ہیں. اسلام اور ہمارا رب وہ رب العالمین ہے. وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا، پورے عالم کا، پوری کائنات کا رب ہے. جب ہم اللہ کو اور اسلام کو اپنی جاگیر بنا کر دوسروں پر تھوپتے ہیں اور اس ایک ہی چشمے سے دوسرے کو، ہر انسان کو دیکھتے ہیں نا، تو آج جو اسلام کی ایک امیج جو ورلڈ اوور دنیا کے سامنے ہے، وہ کہیں نہ کہیں
जब हम अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं कि जब जिहाद की बात होती है या आप काफिर की बात होती है, सोशल मीडिया पे इस तरीके के सवाल आते रहते हैं मेरे सामने कि काफिर क्या होता है, जिहाद क्या होता है, लेकिन जब हम जो कुरानिक डेफिनेशन है इन सारी चीज़ों की वो सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि आप भी वही अंदर से वही कट्टर मुसलमान हो जो दूसरे हैं, वैसे दिखावे के लिए आप बड़े लिबरल बनते हो। तो ये जो तफरका कैसे आया, जो हिंदुस्तान में या फिर हम पूरी हिस्ट्री है जो इस्लाम की उसको देखें कैसे इसकी शुरुआत हुई। हक और बातिल की जंग तो मैदान करबला से शुरू हुई। आज भी अगर हम देखें मुहर्रम के 1-2 दिन ही बाकी हैं और हम इस्लाम को ही इतने सारे हिस्सों में हमने बांट दिया है। वो इस्लाम जो मरकज़ व मनसब वाला इस्लाम था, जो रूहानियत वाला इस्लाम था, वो कहीं ना कहीं सिमट कर रह गया है। उसको हम कहीं ना कहीं काफिरों वाला मुसलमान बता देते हैं। अगर हम शियों की बात करें, सूफियों की बात करें, जो मरकज़ व मनसब वाला रूहानियत वाला इस्लाम है उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनको हम काफिर बुला देते हैं। जी, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों की बात करते हैं और मानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हदीस हम उसमें भी सिलेक्टिव हो जाते हैं। जो हदीसें हमें सूट करती हैं उनको तो हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, तो वो किसी को याद नहीं रहता। या अली, या अली, या अली। तो ये फर्क मैंने जैसे पहले कहा, हम इस्लाम को मानते, मोहम्मद को मानते, लेकिन उनकी नहीं मानते। हदीसें और इस कुरान की वो आयतें मानते जो हमारी आइडियोलॉजी के, हमारे माइंडसेट को सूट करती हैं। आप चाहे बात करें मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला की, बहुत सारे लोग, जब मैं मौला अली बोलती हूँ, जब हम टीवी डिबेट में भी अक्सर होते हैं, कुछ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, तो वो मुझसे कई बातों में बहस कर जाते हैं। कहते हैं कि अबू तालिब तो काफिर था। ये अल्फाज, और बाखुदा मैं बता रही हूँ कि अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्से के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं और मैं उनसे भी इस बात पे बहस करती हूँ। कह रहे हैं वो काफिर था। आप बताइए कि एक नबी काफिर के घर में कैसे परवरिश पा सकता है? जिसके हाथों नबी ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई हो, वो काफिर कैसे हो सकता है? तो हम खुद उन चीज़ों को कैसे अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बदल देते हैं। हम हुजूर की नहीं मानते, और जो कि इस्लाम कुरान हमारा इतना वसी है, इतना बड़ा है कि उसमें हर इंसान, हर धर्म के लोग, यहाँ तक कि जब मौला अली के दर पर कोई साइल आता था तो उनसे वो ये नहीं पूछते थे कि तुम काफिर हो या किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो। जो सवाल करता था उसकी हाजत पूरी कर देते थे। हर साइल जो भी आए, वही हमारे सूफियों का इतिहास रहा है। जो आया उनसे कभी ये नहीं पूछा कि आप कौन हो। हम ख्वाजा निजामुद्दीन की बात करें तो वहाँ पर हर त्योहार मनाया जाता था। हर त्योहार को बराबर खुशी से, वही खुशी और वही इंतजामात होते थे जो हम अपने घरों में अपने त्योहारों की बात करते हैं। तो इस्लाम और कुरान और हमारा धर्म इतना वसी है, लेकिन आज हमने उसको इतना महदूद कर दिया है। हमारे जो, अगर महिलाओं की बात करें तो खासकर मैंने ट्रिपल तलाक पे कई सालों लिटरली जंग की है और बहुत सारी बातें सही हैं, गालियाँ भी सही हैं और धमकियाँ भी आई हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन इतनी सारी धमकी आई और मेरा डर ख़त्म हो गया। फिर वही मैंने सोचा कि मेरा धर्म, मेरा दीन तो ये कहता है कि बातिल के हक आगे कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। तो अब कितनी बार ऐसा होता है कि एक टीवी डिबेट का वाक़या है कि एक हजरात जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उन्हें मेरा नाम पता चला तो उन्होंने डिबेट से अपना नाम वापस ले लिया कि अंबर जैदी आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये एक सफ़र होता है। तो हमें, जब हम मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं या हम 1400 साल पहले भी चले जाएं, तो इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, ये हम बड़े बड़े दावे करते हैं और कुरान का हवाला भी देते हैं, लेकिन हमने नमूने अमल क्या पेश किया लोगों के सामने जो 1400 साल पहले था। अगर हम बात करें हज़रत खदीजा की, बीबी खदीजा की, जो कि हुजूर की पहली बीवी थी,
ان کو سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی بہت بڑی بزنس ویمن تھی، لیکن آج ہم عورتوں کو صرف اور صرف برقعے میں اور دھرم کی دیواروں میں، گھروں کی دیواروں تک محدود کر دیتے ہیں. عورتوں کو کچھ ایسی، اور انفیکٹ میں اس آرگنائزیشن کا نام بھی لینا چاہتی ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن میں یہ کہا تھا کہ عورتیں ناقص عقل ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کو طلاق کا حق اسی لیے نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ صحیح فیصلہ لے سکے. تو وہ لوگ جو ہمارے دین کے ایڈوکیٹ ریپرزنٹیٹیو بن کر پورے ہندوستان میں دعوے کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے رہبر ہیں، مسلمانوں کے کا خیر خواہ ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے لگام دی ہوئی ہے جو اپنی راجنیتی کے لیے مسلمانوں کو ایک ووٹ بینک سمجھ کر، بنا کر، ووٹ بینک تک محدود کر کر اپنا انہوں نے بھلا کیا ہے، اپنی ترقی کی ہے. مسلمانوں کی ترقی کتنی ہوئی یہ سب ہم جانتے ہیں. کتنی ساری رنگناتھن کمیٹی رپورٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہم سب کو پتا ہے، لیکن اتنے سالوں سے وہ حضرات جو مسلمانوں کو صرف اور صرف ووٹ بینک سمجھ کر اپنے بھلے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے آئے ہیں، ان سے ہم نے کبھی سوال نہیں کیا، کیونکہ ہم نے وہ اپنا کردار جو ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں بتایا تھا، اس کردار کو کبھی سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، نہ اپنایا ہم نے. ہم ایک کنوینئنٹ سے ایک ایسی شیل میں گھس گئے کہ جو چل رہا ہے وہ چلنے دو، اور ہم تو بیچارے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے آگے سر جھکانا بھی سب سے بڑا گناہ ہے. تو ہم ظلم کے آگے سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہیں. ہمیں ظلم کے آگے سر اٹھا کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں نے بیگم حضرت محل کی بات کی تھی، ٹاپک تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا، میں واپس بیگم حضرت محل پہ آ جاتی ہوں. بیگم حضرت محل، آپ دیکھیے 1857 کا سنگرام ہوا. 1856 میں نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے کولکاتہ بھیج دیا، الگ الگ الزام لگا کر. حالانکہ اودھ پر نظر ان کی بہت پہلے سے تھی، ان کا وار چل نہیں پایا تاکہ وہ اودھ پہ قبضہ کر سکیں. اور جب نواب واجد علی شاہ پر انہوں نے الگ الگ الزام لگا کر انہیں گدی سے اتار دیا. لیکن بیگم حضرت محل، جن کو انگریز شاید ایک عام عورت سمجھتے تھے کہ وہ محل میں محدود ایک عام عورت ہے، وہ کیا کر سکتی ہیں. ان بیگم حضرت محل نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. حالانکہ اور بھی بیگمات تھی جو محل سے چلی گئی، ادھر ادھر ہو گئی، لیکن ایک وہ اکیلی، انہوں نے اپنی ریاست کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ لوگ کیا ماحول ہے، کس طرف جا رہے ہیں، اور اپنے کردار سے جو ان میں صلاحیت ہی تھی ان کی بنا پر اور لوگوں سے، یہاں تک کہ جیسے نانا صاحب، ٹاٹا ٹوپے اور راجہ جیمل، ان لوگوں سے ان کو مدد حاصل ہوئی. انگریزوں نے بھارت کی الگ الگ ریاستوں پر ایک ایک کر کے حملہ کیا اور ان پر قبضے شروع کر دیے. اور دوسری طرف ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں میں سوتنترتا سنگرام چھڑ گیا، ودروہ چھڑ گیا. آپ میرٹھ کی بات کر لیں، دلی پر قبضہ ہوا، ادھر الہ آباد، کانپور میں ودروہ چھڑ گیا. ماحول ایسا بنا کہ بیگم حضرت محل نے اپنی عوام میں الگ الگ لوگوں کے ساتھ مل کر خود وہ ایک جنگ کی، ان پہ ایسی کلا تھی کہ وہ خود اپنے جو سینک تھے ان کو خود ٹریننگ دے کر ان کو خود ٹریننگ دیتی تھی اور ان کا خود پروتساہن، ان کو خود موٹیویٹ کرتی تھی جنگ کے لیے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک فیمیل ایک ریجیمنٹ بھی ان کا تھا جن کو دیکھ کر کوئی عام آدمی یا کوئی جنگ کے میدان میں کوئی پتہ نہیں کر پاتا تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد، جب کہ ان کے سر کا پہ کچھ لگ نہ جائے، ان کے بال کھل نہ جائے تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا جب لمبی زلفیں سامنے آتی تھی کہ یہ تو عورت ہے. اس طریقے کی انہوں نے ٹریننگ اپنی فیمیل جو ان کی ریجیمنٹ تھی، ان کی سپاہی تھی، مہیلا سپاہی، ان کو دی ہوئی تھی. تو مہیلا اور پروش اور ہر دھرم کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. اور ساتھ کیوں دیا؟ وہ کردار کی وجہ سے. اسلام نیت اور کردار پر مقرر کرتا ہے. ہمارا کردار، ہماری نیت، کہتے ہیں کہ نیت تو اللہ جانتا ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. آپ کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنے کردار سے خود کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور یہ
ایک دن میں گھڑی میں ثابت نہیں ہوتا. بیگم حضرت محل نے انگریزوں سے کئی بار 2 سال تک جنگ لڑی اور ان کے آگے سر نہیں جھکایا, اور انہوں نے اپنی ریاست کو چھوڑ کر نیپال میں جا کر شرن حاصل کی, اور وہاں پر بھی کئی دشکوں تک عام مہیلا کی طرح زندگی گزاری, اور وہاں پر بھی دین کی خدمت کی, لوگوں تک اسلام کو پہنچایا جو کردار والا, منصب والا اسلام ہے. وہ نہیں جو کہ تلواروں کے زور پہ آپ زبردستی کسی کو اسلام قبول کروا لیں, کیونکہ دین ہمارا یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی کریں. اور ایسی کئی ساری بیگمات ہیں جن کے بارے میں ہم شاید نہیں جانتے ہیں, اور بیگم حضرت محل کا تو اتنا بڑا اتہاس رہا ہے کہ انہوں نے کئی سالوں تک لڑائی لڑی اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے کی جان کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں سے انہوں نے لوہا لیا, اور یہی ان کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ہندوستان کے الگ الگ صوبوں کے راجاؤں سے مدد حاصل ہوئی, ان کو سمرتھن ملا. اور آج ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں ایسی ویرانگنائیں یا وہ اسلامک ہسٹری جو ہندوستان میں ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم دھندلا ہوتا نظر پاتے ہیں, کیونکہ ہم میسج لوگوں تک پچھلے جو ہمارا اتہاس رہا ہے وہ اب کی جنریشن تک نہیں پہنچا پائے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم جو ٹوکنزم ہے اس میں بہت زیادہ بڑھاوا دیتے آئے ہیں کہ ہم برقع پہنے, حجاب پہنے, گھروں سے باہر نہ نکلیں, لڑکیوں کو تو یہ اجازت نہیں ہے. فتووں کا ہم نے ایک فیکٹری لگا دی اور فتوے نکالنا شروع کر دیے, ہر بات پہ فتوا. لڑکی آئی براؤز بنائے تو فتوا, چھوٹی اسکرٹ پہن لے فتوا, اور اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لے تو فتوا. یہ اسلام فتووں والا نہیں ہے, اسلام تو بہت بڑا ہے جس میں ہر انسان کے ہر حقوق کو شامل کیا گیا ہے. دین کی ہر بات اس میں شامل ہے. یا پھر ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو جہاد کو بڑے ہی الگ ڈھنگ سے لوگوں میں, یا پھر آج جو میڈیا سمجھتی ہے ورلڈ اوور جو جہاد کو سمجھا جا رہا, جہاد وہ نہیں ہے. قتال کو جہاد کا نام دے کر دنیا بھر میں قتال کرانا جہاد. جنگ تو اس کنڈیشن میں جائز ہے جو ہمارے بارڈرز پر ہم جنگیں کرتے ہیں, وہی اسلام میں جنگ جائز کی گئی ہے. اور کسی بھی طریقے کی کسی بھی معصوم کو مارنا بالکل گناہ ہے, جو ہم سب جانتے ہیں. دھرم کا نام دے کر, اسلام کا نام دے کر اس کو جہاد کہنا یہ سراسر ٹیررزم ہے اور ناجائز ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب پر اٹھ کر آگے آئیں اور آواز کھڑی کریں کہ یہ اسلام نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کے صحیح کردار کو ہم دوسروں کے سامنے, دنیا کے سامنے لے کے جائیں کہ اسلام یہ ہے, معصوموں کی جان لینے والا اسلام نہیں ہے. جیش محمد نام رکھ دینے سے آپ محمد کے چاہنے والے یا محمد کا میسج پہنچانے والے نہیں بن جائیں گے. محمد کا میسج پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے, وہ بھی اپنے کردار سے. ٹیررزم کے لیے آواز اٹھائیے کہ وہ لوگ راجنیتی کرتے ہیں اسلام کے نام پہ. وہ راجنیتک ورژن ہے اسلام کا, پولیٹیکل ورژن اسلام کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا. وہ مولا علی کے زمانے سے جو شروعات ہوئی ہے اس راجنیتک اسلام کی, وہ آج تک دنیا میں پھیل چکی ہے. اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس اسلام کو جو دین محمدی ہے, جو مقصد لوگوں تک پہنچانا ہے کہ اب محرم شروع ہو رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کربلا کا جو میسج ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں, ہم سب کا فرض ہے. اور یہ صرف سنی, شیعہ اور صوفی ان سب میں بٹنا اسلام نہیں. اسلام میں کوئی الگ الگ فرقے نہیں ہوتے. اسلام تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. ہم سب کے لیے جو حضور نے کہا, جو قرآن نے کہا, وہ ہم سب کے لیے برابر پہنچا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے کان میں کچھ اور سنائی آئی, آپ کے کان میں کچھ اور سنائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سننا نہیں چاہتے جو انہوں نے کہا ہے, آپ وہی سننا چاہتے. ایک ضدی بچہ ہوتا ہے نا, جو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں ایسے کرو, لیکن وہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا اس کو کرنا ہوتا ہے ضد اور بحث میں. تو یہ ضد اور بحث کا مقام نہیں ہے. ہمیں ہمارا فرض ایک ہندوستانی, ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبھانا ہے. جو ہندوستان میں اسلامک ہسٹری رہی ہے, میں کہتی ہوں کہ میں صرف ہندوستان کی بات کرتی ہوں, عرب میں کیا ہوا وہ سب جانتے ہیں, اور
اس کو کافی لوگوں تک پہنچایا بھی جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا پرچار بھی کرتے ہیں. میں بات کرتی ہوں ہندوستان میں اسلام کی ہسٹری ہے, اگر ہم اس پہ فوکس کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں, اور اس کو پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ ایسی فلمز, ڈاکیومنٹریز بنائیں جو لوگوں تک پہنچے اور پتہ چلے ان کو کہ ہندوستان میں اسلام کا کیا اتہاس رہا, کس طریقے سے اسلام ہندوستان میں پھیلا ہے. ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ صوفیوں کے کردار کی وجہ سے ہندوستان میں پہنچا ہے, اور وہ کردار ہمیں زندہ رکھنا ہے, وہ میسج ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے, اس میسج کو عام کرنا ہے تاکہ ہم اس کردار کو فالو کر سکیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو زندہ رکھیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہم یہ ہیں, ہم اورنگزیب والے اسلام کو نہیں, ہم نظام الدین اولیاء والے اسلام کے ماننے والے ہیں. تو ہم اس فرق کو مٹائیں اور لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ہسٹری میں ایسی مہذب خواتین رہی ہیں جو کہ حضرت محل جیسی ایسی کئی خاتون ہیں جن کے بارے میں اتہاس کے پنوں میں ان کا نام کہیں نہ کہیں دھندلا ہو چکا ہے, تو ہم اس نام کو پھر سے اجاگر کریں, کچھ ایسے اور اس طریقے کی سیشنز آرگنائز کریں, ان پر ڈاکیومنٹریز, فلمز بنائیں تاکہ لوگوں تک ہم اور بہتر طریقے سے ان کے کرداروں کو, ان کی اسٹرگل کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اور ہم آج کے کانٹیکس میں بھی بات کر لیتے ہیں مہیلاؤں کی. ابھی ٹرپل طلاق کی میں بات کرتی ہوں. میں نے کافی سالوں جنگ لڑی اور ابھی بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. ہمیں لگتا تھا کہ قانون بن جائے گا تو کافی کچھ بدلاؤ ہو جائیں گے. آج بھی میرے پاس دیش کے الگ الگ کونوں سے ان بہنوں کی کالز آتی ہیں جن کے ساتھ یہ زبردستی, یہ ظلم ہوتا ہے صرف اور صرف اسلام کے نام پر. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ دین کے رہبر, وہ اسلامی اسکالر اسلام کا نام دے کر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی برداشت کرتے آئے, اس کا پوری طریقے سے پرزور اس کی انہوں نے حمایت کی کہ یہ تو اسلام کا حصہ ہے اور یہ تو بالکل اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو ہم کون سا اسلام پہ چل رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ نہ قرآن میں طلاق بدعت کا کہیں ذکر تھا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے کی کوئی واردات ہوتی تھی. حالانکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسی کئی وارداتیں ہوئی تھیں, لیکن اس کا کانٹیکسٹ بالکل الگ تھا. جب مرد حضرات بزنس کے پرپز سے کئی سالوں کے لیے دوسرے ملک رومانیہ چلے جایا کرتے تھے, وہاں پر اور ان سے زیادہ خوبصورت عورتیں ان کو ملتی تھیں تو ان سے شادی کر لیا کرتے تھے اور وہ واپس نہیں آتے تھے. تو ان کی وہ جو وہاں پر عورتیں تھیں انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور یہ مسئلہ ہے اور ہم کیا کریں, کوئی مسئلے کا حل نکالیے. تب انہوں نے مسئلے کا حل انسٹنٹ ٹرپل طلاق, وہ ٹیمپریری تھا, وہ عورتوں کے اس وقت کے کانٹیکس میں تھا, اس وقت ان کے فیور میں تھا. ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہو گیا, ہر کوئی طلاق دے کر گھر سے باہر نکالنے لگا عورتوں کو. تو اس کے بعد جو جس حلالہ کی بات کرتے ہیں قرآن میں کہ حالانکہ لوگ بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں اسٹنگ آپریشنس بھی ہوئے ہیں جس میں لوگ خود کو حلالہ ایکسپرٹ کہتے ہیں. انفیکٹ میرے سامنے ایسا کیس آیا تھا, انہوں نے 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ بس 2 رات کے لیے کرا دیجیے, اس کے بعد تو بس ہو جائے گا. اور ہم تو دیکھیے دین کا کام کر رہے ہیں, ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بتائیے گھر کی بات گھر میں رہے گی, باہر کسی کو پتہ نہیں لگے گا. تو یہ کون سا دین سکھاتا ہے کہ آپ بیٹیوں کی عزت کے ساتھ وہ بھی پیسہ لیں گے اور اس کو اسلام کا نام دے کر ہم دنیا میں پیش کریں گے. تو یہی اسلام لوگوں نے ابھی پچھلے 6-7 سالوں میں دیکھا ہے کہ حلالہ ہوتا ہے, ٹرپل طلاق ہوتا ہے اور جہاد ہوتا ہے. ہمیں اس لیول کو مٹانا ہے کہ ہم یہ نہیں ہیں, ہمیں اپنے کردار سے لوگوں تک یہ پہنچانا ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ تو بالکل بھی نہیں ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں وہ ہم اپنے کردار سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم جو ہمارا رب العالمین ہے اس کو سب کا مانے. ہم کو بڑی چوٹ لگ جاتی ہے کہ بھئی کسی نے اللہ کو یہ کہہ دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ تھا کہ ہر روز گلی سے گزرتے تھے تو
कूड़ा उनके ऊपर फेंका जाता था, और जब वो कूड़ा नहीं आया कई दिन से तो उन्होंने पूछा कि भाई आज क्या हो गया, कूड़ा क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जाकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया क्योंकि वो कई दिन से बीमार थी। ये किरदार है इस्लाम का कि हमें छोटी सी बात पे बुरा मानकर, या फिर कुरान इस्लाम किसी के एक ताने से बिगड़ने वाला नहीं है या उस पर कोई धब्बा या दाग नहीं लगने वाला है। तो हम अपने किरदार को इतना वसी करें कि लोग उसको समझें कि क्या इस्लाम है, जो कि हमने अपने सूफियों से सीखा है, जो हमारे सूफियों ने लोगों तक पहुंचाया है। उनकी दरगाहों में, उनकी खानकाहों में लोग हर धर्म से आते थे और कितनी मोहब्बत से अपने आप को उन्होंने उनके रास्ते पर चलाया, बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर में। तो वो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपना किरदार उस तरीके का बनाएं कि लोग हमें देखकर हमारी राह पर चलने की कोशिश करें। और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी था, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हम अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो वो अलग बात होती है, लेकिन जो औरंगजेब ने किया वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। या आज जो लव जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में एक नया ट्रेंड चला है, लव जिहाद, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा होता है अक्सर, और काफ़ी लोग बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि भाई हमने तो एक मुसलमान बना लिया। और जो उनकी मुसलमान बेटियां हैं जिनको जहेज की वजह से कोई शादी या निकाह करने के लिए नहीं आता, उनकी परवाह कोई नहीं करता। तो हम किस इस्लाम की बात करते हैं ये हम सबको पता है। उनको चाहिए गर्लफ्रेंड बनानी है वही जो जीन्स टॉप पहनकर मॉडर्न आउटलुक वाली लड़की होती है, और फिर उसको वापस कन्वर्ट करके उनको वही बुरखे में घर में ला के रख देना है। आप क्या है, क्या किरदार है, मेरी समझ से बाहर है। आपको क्या वो मॉडर्न लड़की पसंद है या वो बुरखे वाली लड़की पसंद है? आप ना उस मॉडर्न लड़की के हैं ना उस बुरखे वाली लड़की के हैं, आप किसी के नहीं, क्योंकि आप बीच में लटके हुए। आपको अपना किरदार ही नहीं मालूम, आप बीच के क्या बोलते हैं, पेंडुलम होता है ना, इधर उधर डोलता रहता है, वो कहीं नहीं टिकता। वही है, बेहतर है कि हम अपने किरदार को पे फोकस करें, अपनी बेटियों को वो हक दें जो हमारे हुजूर ने दिया था, जो हमारे इस्लाम ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। हम अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दें। 12 या 14 साल की उम्र में आप पर्सनल लॉ का हवाला देगा कि क्योंकि हमारे जो पर्सनल लॉ है उसमें इजाज़त है कि आप, क्योंकि एज डिफाइन नहीं है कोई भी उसमें, एक लड़की की जो शादी की उम्र है वो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए आप अपने ऊपर से बोझ हटाने के लिए बेटियों को ब्याह देते हैं कम उम्री में। और जबकि हमारा दीन फोकस करता है इस बात पे कि हम अपनी बेटियों को एजुकेट करें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें और वो सारे हक दें जो हम अपने बेटों को देते हैं। बड़े फख्र से कहते हैं कि भाई हम तो अपनी बेटियों की परवरिश बेटों की तरह करते हैं। क्यों बेटों की तरह करते हैं? बेटियां आपकी औलाद नहीं है, दोनों की परवरिश एक जैसे कीजिए, दोनों आपकी औलादें, आप ही ने जन्म दिया है, आप ही के घर में पैदा हुई है और आप ही को उनकी जिम्मेदारी निभानी है। तो फर्क जो ये लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, उनके दिमाग में भी ये बात होती है कि बेटियां और बेटों में फर्क होता है। तो फर्क हम जब तक अपने दिल से नहीं मिटाएंगे तब तक समाज में ये फर्क नहीं मिटने वाला है। बेटियों को वो मौका दें कि वो हजरत महल की तरह बातिल के सामने कभी सर ना झुकाएं, वो किरदार उनका बनाएं कि जो करबला के मैदान में जो जंग हुई इमाम हुसैन का मकसद, तो हम सब जानते हैं कि करबला में क्या हुआ, लेकिन वो मकसद आम करने वाली बीबी ज़ैनब का किरदार कितने लोगों को पता है? क्या हम वो किरदार ज़ैनबी अपनी बेटियों में दे पाते हैं कि भरे दरबार में बातिल के सामने सर ना झुकाना और उसको अपने बाबा मौला अली की याद दिला देना कि ये अली की बेटी है। वो खुतबा दिया कि उनको अली की याद आ गई। तो हम अपनी बेटियों को वो किरदार दे कि वो किसी के सामने ना झुक सके, वो बेचारी बनकर ट्रिपल तलाक उनको मिल जाए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मिल जाए तो रोती भी इधर उधर ना घूमे, वो इस लायक हो, इतनी मजबूत हो। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी शादी ना कराइए, लेकिन उनको इतना मजबूत बना दीजिए कि वो किसी ऐसे बद किरदार इंसान की मजबूर न रहे। उनको पढ़ने का मौका दीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनकी सोच हिजाबों और बुर्कों तक महदूद रहने दीजिए, क्योंकि किरदार हमारा हमारे अमल से बनता है, किसी कपड़े से नहीं बनता है। और हमारे हिंदुस्तान का रिवाज या हमारा कल्चर नहीं है बुर्का। बुर्का तो अरबियन कल्चर का हिस्सा, हमारे हिंदुस्तान में तो, और कुरान भी ये कहता है कि आप अच्छा लिबास पहनिए कि आप, और वो हर इंसान के लिए, वो औरतों के लिए नहीं है। पहले तो मर्दों के लिए हिदायत आई है कि अपनी निगाहों को नीचे रखिए,
بعد میں جو بھی نصیحت جو بھی میسج ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. اسلام قرآن کسی میں فرق نہیں کرتا. تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ اپنی بیٹیوں کو در و دیوار اور برقعے تک محدود کرنے والے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو چوائس ہے, اپنی مرضی سے برقعہ پہنتی ہیں. اور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں, گھر سے برقعہ پہن کے نکلتی ہوں اور باہر وہ ماڈرن آؤٹ فٹ میں نظر آ جاتی ہے. تو یہ دکھاوے والا اسلام, زبردستی والا اسلام, دین کو اتنا آپ نے مشکل ترین بنا دیا ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے, کوئی ایسی ریچول فکس نہیں ہے. آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کا مقصد لوگوں تک پہنچانا ہے, بہتر انسان بننا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرنا, اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کو وہ بہتر زندگی دینی ہے جو آپ کا فرض ہے. آپ بہتر انسان بن کے رہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. آپ دین کے پیروکار نہ بن کے رہیں, بہتر انسان بن جائیں. صرف یہی مقصد اسلام ہے اور یہی ایک ہندوستانی ہونے کا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دیش کے لیے کھڑے ہوں. ہم صرف ایک دم سے مسلمان بن جاتے ہیں. مسلمان بنیے لیکن اچھے مسلمان بنیے, کردار والے, مرکز و منصب والے مسلمان بنیے. آپ راجنیتی سے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا فائدہ کس کا ہو رہا ہے. فائدہ وہ جو آگے کھڑا ہوا ہے نا قطار میں, اسلام کا پیروکار بن کے فائدہ ان کا ہوا ہے. راجنیتک پارٹیوں نے بھی ان کو اسی لیے عزت دی کیونکہ ان کے ایک کہنے سے کہ مولانا صاحب بول دیں گے تو اتنے ہزار ووٹ آ ہی جائیں گے. اور آج بھی یہی کہہ کر راجنیتی ہوتی, مسلمانوں کے ووٹ کو ادھر ادھر پہنچایا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں سرکار, فلاں پارٹی مسلمانوں کی دشمن ہے. تو آنکڑوں پہ بات کر لیتے ہیں ابھی کون سی سرکار مسلمانوں کی دشمن ہے. آزادی کو 73 سال ہو چکے ہیں اور رنگناتھن کمیٹی رپورٹ ہمارے سامنے ہے. اور ہمارے دیش میں اور بھی مائنورٹیز ہیں, نہ کہ صرف مسلمان, اور مسلمان تو پرنسپل مائنورٹی ہے, ہم 20-25 کروڑ کی تعداد میں, اور مائنورٹیز جو ہے وہ بہت کم تعداد میں. ان کی لٹریسی ریٹ کی بات کر لیں, ان کی پر کیپٹا انکم کی بات کر لیں, وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. ہم ان کو کمپیئر کریں گے نا تو ہمیں شرم آ جائے گی. ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی بہتر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے, جو اللہ نے کہا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو, خود سوچو اور سمجھو اور فالو کرو. ہم نے اپنی عقلوں کو, اپنے کرداروں کو کسی اور کے اوپر نربھر کر دیا ہے کہ بھئی یہ جو بولیں گے میں وہی کروں گا یا میں وہی کروں گی. تو قرآن کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اسلام میں اتنے ساری ہستیاں ہیں, مولا علی کا کردار, آپ ان کرداروں کو پڑھیے اور سمجھیے کہ کیسے ہمیں اپنے دیش کے لیے, اپنے دین کے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو بنانا ہے, تیار کرنا ہے. حب الوطنی من نفس الایمان, یہ ہمارا قرآن اسلام کہتا ہے. لیکن ہم کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ہم جب بات حب الوطنی کی آتی ہے تو ہم صرف اور صرف مسلمان بن جاتے ہیں, وہ بھی کٹر والے, کہ یہ ہمارے دین کے خلاف کیسے بول دیا. آپ اس کے کانٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کس لیے ہوا ہے. ہر قانون کو کالا بتا کر سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے, چکا جام کر دیں گے اور مہینوں لوگوں کو پریشان کریں, چاہے اس سے کتنا بھی بڑا یاتایات ڈسٹرب ہو, لوگوں کی روزگار چلی جائے, کسی کی جان چلی جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم تو بہت اچھے والے مسلمان ہیں. اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں تو آپ دلال ہیں, آپ بکے ہوئے ہیں, تو یہ یا کافر ہے. تو یہ تمغے لگانا بند کر کے ہم بہتر انسان بن جائیں, اتنا ہی کافی ہے. اور ہم اپنے دین کو اتنا مشکل ترین اور اتنا آسان یا جو بھی ہم, وہ ہمارے اوپر پورا ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو میں آخر میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بہت سادہ سے انسان بن جائیں, وہ ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے یا ہمارے دیش کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور بس, اور اپنی بیٹیوں, جو میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے بھی میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنے کردار کو مضبوط کریں, اور جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ہم مضبوط بن کر آگے بڑھیں,
باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں اور اپنے ساتھ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کبھی غلط نہ ہونے دیں. ہمت، جب ہم حق کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہمت خدا دیتا ہے. ہمت مرداں تو مدد خدا. تو وہ ہمت بن کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. وہ ہمیں، چاہے ہم بات کریں بی بی زینب کی، چاہے بی بی عائشہ کی بات کریں، یا آپ بی بی خدیجہ کی بات کریں، یہ کردار ہماری پہچان ہے. ہمیں ان کرداروں پر، وہ نمونۂ عمل جو ہمارے لیے، ان پر چلنا ہے. بس اسی کے ساتھ میں آپ سب سے ودا لیتی ہوں اور آپ سب کا بہت شکریہ. جے ہند. نعرہ حیدری.